گرجیت سنگھ آج بہت خوش تھا۔ آج پرمود نے اسے ویزا لگا، پاسپورٹ اور ٹکٹ دے کر اس کو روانگی کی تاریخ سے آگاہ کرنا تھا۔ اس نے ابھی تک اپنی بیوی کو رازدار نہیں بنایا تھا، لیکن 2 روز پہلے اسے بھی ساری کتھا کہانی سنا دی تھی۔ اپنی ساری کہانی اور پرمود کا تعارف کروانے کے بعد اس نے اپنی مونچھوں پر تاؤ دیتے ہوئے کہا، کیوں گرویندر کور، ہمیں مانتی ہے نا؟ کیسا بیوقوف بنایا سالے کو، بڑا ہوشیار بنتا تھا۔ ارے بھائی میرا کیا گیا، مہمانوں کی لسٹیں ہی دی ہیں نا، ہم نے کون سے ملٹری والوں کے راز دے دیے ہیں؟ اور دیکھ لو گرویندر کور، ہم نے کیسا الو بنایا ہے اسے، کیسا سودا کیا ہے۔ مہمانوں کے نام بتا بتا کر امریکہ کا تمہارا اور اپنا ویزا حاصل کر لیا، کسی کو بتانا نہیں۔ پرمود نے کہا تھا کہ کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونی چاہیے۔ اس نے اچانک ہی بڑی رازداری سے اپنی بیوی کے کانوں کے نزدیک منہ لے جاتے ہوئے کہا، وہ کیوں سردار جی؟ لو ہم نے کوئی غیر قانونی کام کیا ہے، ہم کیوں اس طرح چوری چھپے جائیں گے؟ میں تو ساری کالونی کو بتا کر جاؤں گی، سب کے سینے پر مونگ ڈل کر جاؤں گی، ان کو پتہ تو لگے کہ میں کس کی سکھنی ہوں۔ اس نے سر جھٹک کر کہا، سالے چپ کر، بات کو سمجھا کر، مروائے گی مجھے بھی تو، کوئی عقل کر، میں جو تجھے کہہ رہا ہوں اس پر عمل کرنا، خبردار کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو۔ گرجیت سنگھ کا پارا چڑھ گیا تھا، سردار جی کوئی اور مصیبت تو نہیں آنے والی؟ اچانک ہی گرویندر کور نے عجیب سی بات کہہ دی تھی۔ شبھ شبھ بول۔ گرجیت سنگھ کو غصہ آنے لگا تھا۔ وہی گرو خیر ہی رکھے، آپ نے جو بھی کرنا ہے جلدی کر لیں۔ یہ لکھو رام والی بات یاد ہے نا؟ اس نے قدرے غیر مطمئن ہو کر کہا۔ لکھو رام یہاں کا ایک مالی تھا، اسے 3-4 ماہ پہلے ایک روز الصبح اس کے گھر سے کچھ سفید پوش اغوا کر کے لے گئے تھے۔ اس کالونی میں کسی سویلین کی آمد اور ایسی اغوا کی واردات کر جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ یہ بات تو طے تھی کہ اسے کسی سرکاری محکمے کے لوگوں نے ہی اغوا کیا ہے، اور چند روز بعد یہ اقدام بھی کھل گیا۔ لکھو رام کو راہ کے لوگ پکڑ کر لے گئے تھے، کیونکہ وہ پاکستان کے لیے جاسوسی کر رہا تھا۔ کالونی کے لوگوں کو یہ بات ابھی تک ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ ایک مالی کس طرح کسی کے لیے جاسوسی کر سکتا ہے، لیکن انہیں اس بات کا یقین تھا کہ جس ایجنسی نے لکھو رام کو اٹھایا ہے وہ غلط نہیں ہو سکتی۔ کچھ دنوں بعد لکھو رام کے گھر کی تلاشی لی گئی تو وہاں سے کچھ نقد روپیہ برآمد ہوا، جس کے بعد اس کی بیوی اور سالے کو بھی خفیہ پولیس والے اپنے ساتھ لے گئے، اور اس کے کوارٹر کو ابھی تک تالا لگا ہوا تھا۔ گرجیت سنگھ کا دھیان کبھی لکھو رام کی طرف نہیں گیا تھا، لیکن آج نہ جانے کیوں اسے اچانک لکھو رام یاد آ گیا۔ کہیں وہ تو پاکستان انٹیلیجنس کے پاس نہیں پھنس گیا؟ اس نے سوچا، پھر خود ہی مطمئن ہو کر گردن نفی میں ہلا دی۔ اس کے پاس بڑی مضبوط دلیل موجود تھی کہ وہ تو امریکنوں کے لیے کام کر رہا ہے، اور جس شخص کے ذریعے کام کر رہا ہے وہ بھی کوئی مسلمان نہیں، ہندو ہے، پرمود نام ہے اس کا۔ آج اسے پرمود سے آخری ملاقات کرنی تھی، کم از کم اس نے یہی کہا تھا، کیونکہ اس ملاقات کے بعد انہوں نے پھر کیلیفورنیا میں ملنا تھا۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا اس کی ہمیشہ سے کمزوری رہی تھی۔ یہاں کے سمندر، ساحل کے ریتلے کنارے، اور خاص طور پر سان فرانسسکو۔ پرمود سے جب اس نے ذکر کیا تھا سان فرانسسکو کا، تو اس نے گرجیت سنگھ سے کہا تھا کہ اب اس کی اگلی منزل یہی ہوگی۔ 1 سال کے لیے تو تمہیں سان فرانسسکو کی کرکڈ اسٹریٹ پر ہی اپارٹمنٹ مل جائے گا، اس کے بعد جہاں پسند کرو۔ یار یہ امریکن سالے پاگل ہیں، ان کو ایک مرتبہ خوش کر دو تو جو مرضی ان سے لے لو۔ اس روز پرمود نے اس کے ہاتھ پر بے تکلفی سے ہاتھ مارتے ہوئے اسے حسب سابق مستقبل کے سنہرے خواب دکھاتے ہوئے کہا تھا۔ گرجیت سنگھ نے اس روز سان فرانسسکو کے خواب دیکھنا شروع کر دیے تھے، اور سان فرانسسکو کے لیے وہ اس سے زیادہ بھی کچھ کرنے کو تیار تھا، جو کچھ کرنے کے لیے اسے پرمود نے کہا تھا۔ ناظرین، اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔
اور اگر آپ یہ سیریز مکمل دیکھنا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کریں۔